بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن زید انصاری کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت یعنی دوسرا نام ابو محمد تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور وہ بھی صحابی تھے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو جشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت عقبہ میں 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو حارث بن خزرج کا جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عربی لکھنا جانتے تھے، جبکہ اس زمانے میں عرب میں کتاب بہت کم تھی۔ اس وقت بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مدینہ میں رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سعدہ بنت کلیب سے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی ام حمید تھی جن کی والدہ یمن سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام حریث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو بدری صحابی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن کا نام قریبہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی صحابیہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا، جس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ وہی الفاظ میں اذان دیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سن 1 ہجری کا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس انصاری رضی اللہ عنہ اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لگا دیا جائے تاکہ جب لوگ اسے دیکھیں تو ایک دوسرے کو اطلاع دے دیں، لیکن یہ تجویز آپ کو پسند نہیں آئی۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نرسنگھا یہود کا ایک طریقہ جو ایک لمبی آواز کے ساتھ بجایا جاتا تھا اس کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد نقوس گھنٹی کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر کی وجہ سے خود بھی فکر مند تھے۔ دعا کی تو کہتے ہیں ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نقوس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے خدا کے بندے، کیا تو اس نقوس کو بیچے گا؟ اس نے کہا، تو اس سے کیا کرے گا؟ میں نے کہا، ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، پھر کہو، اور اذان کے الفاظ دہرائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ 4 بار کہنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ 2 بار کہنا ہے۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی 2 بار کہنا ہے۔ پھر نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پھر 2 بار کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ دہرانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر کہا کہ جب تم نماز کھڑی کرو تو یہ کہا کرو۔ پھر تکبیر کے الفاظ دہرائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس میں اذان کے الفاظ سے دو الفاظ زیادہ ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور پھر وہی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ چاہے تو یہ سچی خواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا تھا وہ بتاتے جاؤ۔ بلال ان الفاظ کے ساتھ اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے وہی دیکھا جو اس نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہاں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، پس یہی بات پختہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تاریخوں سے لے کر کچھ باتیں زیادہ بیان فرمائی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک نماز کے لیے کوئی خاص اعلان یا اذان کا انتظام نہیں تھا، تو صحابہ کرام عام طور پر خود وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، مگر یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئی تو یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا کہ مسلمانوں کو وقت پر کیسے جمع کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ نصارہ عیسائیوں کی طرح نقوس گھنٹی بجائی جائے، اور کسی نے یہود کے بوک نرسنگا کا مشورہ دیا۔ کسی نے کچھ کہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک شخص کو مقرر کر دیا جائے جو نماز کے وقت اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ فرض ادا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد نماز کا وقت آتا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، بلکہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا ہوتا تو یہی آواز دی جاتی، یہی اعلان کیا جاتا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آگے ان کا وہی قصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طور پر یہ الفاظ پکارتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب خدا کی طرف سے ہے، اور عبداللہ کو حکم دیا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ